اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 157 158۔ اور اگر تم اللہ کے لیے مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے یا خود مر گئے تو اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو یہ لوگ دنیا میں جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر تم مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو تم سب کو تو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ And if you are killed in the cause of Allah or die, then the forgiveness from Allah and mercy are better than whatever they accumulate in this world. And whether you die or are killed, unto Allah you will be gathered. یہ اصل میں ایک سوال کا جواب ہے جو اللہ نے یہ 2 آیتوں میں دیا ہے۔ انسان کو جو چیز آگے بڑھنے سے روکتی ہے کسی بھی مقصد کی راہ میں، وہ کیا ہے؟ موت کا ڈر، موت کا خوف۔ اور پھر وہ آدمی بزدل ہو کر کے، کم ہمت ہو کر کے، ڈرپوک بن کے نہ دنیا کا کوئی کام کر سکتا ہے نہ آخرت کا کوئی کام کر سکتا ہے۔ ہر جگہ وہ کیا کرے گا؟ لوگوں کے سامنے جھکا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علاج اس آیت میں بتایا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں منافقوں کی بات اللہ نے ذکر کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ گھر سے نہ نکلتے یا جنگ میں نہ جاتے تو مرتے نہیں یا مارے نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تم بتاؤ، مر کے تو دنیا سے جانا ہی ہے، لاسٹ اینڈ کیا ہے ہمارا؟ موت ہی ہے۔ اب موت کے 2 ہی طریقے ہو سکتے ہیں، تیسرا کوئی طریقہ نہیں۔ یا تو تمہاری نیچرل موت آئے کسی ڈیزیز کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا ایسے ہی فرشتہ آئے روح نکال لے کے چلا جائے۔ اور دوسرا کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی تمہیں مار دے۔ یہ دونوں کنڈیشن میں نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، اگر تمہیں اس موت کے بدلے، اس شہادت کے بدلے اللہ کی مغفرت مل گئی، یعنی اللہ نے تمہارے گناہوں کو، پاپ کو معاف کر دیا، اور وَرَحْمَةٌ اپنی جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے خیر مما یجمعون۔ دنیا میں جو لوگ جمع کر رہے ہیں، کیا جمع کرتے ہیں دنیا میں؟ پیسے، سونے چاندی، ڈگری، ہیرے جواہرات۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو دنیا میں جمع کر رہے ہیں ان سب سے بہتر ہے۔ کیوں؟ ایک حدیث میں ہے
کہ موضع قدم فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، ایک پیر رکھنے کی جگہ اگر جنت میں مل گئی تو دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے 1000 گنا بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پرماننٹ ہے اور اس کی 1 سیکنڈ کی گارنٹی نہیں۔ پیر رکھنے کی جگہ اگر مل گئی تو وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن اگر یہاں محل مل گیا تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ابھی ہے، صبح ہے، شام یہاں ہوگی کہ قبر میں ہوگی، کوئی گارنٹی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اچھا آپ دیکھیے اس آیت کی روشنی میں، آپ دیکھیے اگزامپل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت، دنیا سے آپ کیسے گئے؟ نیچرل موت ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کی بھی موت ہوئی۔ ان کا لاسٹ ورڈ کیا تھا؟ نیکی کرتے ہوئے۔ اچھا کون سی موت اور کون سی شہادت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور جنت ہے؟ جو زندگی اللہ کے کام آئی، اللہ کے دین کے لیے جو گزری، وہ زندگی جب ختم ہوگی، چاہے موت کے ذریعے ہو یا شہادت کے ذریعے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جنت ہے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، نیچرل موت ہوئی ان کی، لاسٹ ورڈ ان کے کیا تھے؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے اسلام کی حالت میں موت دیجیے اور نیک لوگوں سے ملا دیجیے۔ تو جنت میں گئے کہ نہیں؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موت کیسے ہوئی معلوم ہے؟ نماز میں چاقو، چھرا لگا، خنجر، اور اسی سے موت ہو گئی، شہید ہوئے۔ کہاں گئے؟ جنت میں گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی موت کیسے ہوئی؟ قرآن پڑھتے ہوئے، جیسے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، داڑھی پکڑ کر کے ذبح کر دیا گیا۔ اور کس نے ذبح کیا؟ کافروں نے نہیں، مسلمانوں نے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی موت کیسے ہوئی؟ مسجد کے دروازے پہ گئے، عبد الرحمن، اللہ کو جو سب سے زیادہ پیارے نام ہے، عبد الرحمن ابن ملجم نے تلوار ماری، شہید ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اصل چیز موت نہیں ہے، موت تو ہونی ہے، دنیا میں سب مرنے کے لیے آئے ہو، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی مرے، تم بھی مرو گے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ تمہاری موت چاہے نیچرل ہو یا کسی کے مارنے سے، کیا اللہ کی رحمت، اس کی جنت اور اس کی مغفرت پانے کا ذریعہ بن رہی ہے کہ نہیں؟ بن رہی ہے تو ٹھیک ہے۔ اب ہمارے دوست ہیں، اکثر میں بولتا ہوں، یہیں پہ ہیں وہ، ان کے بھائی کی موت کیسے ہوئی؟ سجدے کی حالت میں، وہ قتل نہیں کیے گئے، یہیں ٹمکور میں ہی سجدے کی حالت میں موت ہوئی۔ یہ کون سی موت ہے؟ یہ جنت میں جانے والی موت ہے۔ اور لاسٹ پوائنٹ اللہ نے فرمایا، یہ سب چھوڑو، مرو گے مارو گے، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، چاہے تم خود سے مرو یا کوئی تم کو مار دے، جانا کہاں ہے؟ پہنچنا کہاں ہے؟ إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، جہاں سے آئے ہو، جس اللہ کے پاس سے، اسی کے پاس جاؤ گے۔ پھر یہ سارے کوشچن، اگر ایسا ہوا تو ویسا ہو جائے گا، ویسا ہوا تو ویسا ہو جائے گا، یہ سب شیطانی سوالات ہیں۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے دونوں آیتوں کا؟ کہ موت کا 2 ہی طریقہ ہے، یا تو انسان خود سے مر جائے یا کوئی مار دے، لیکن اگر اللہ کے لیے انسان کی زندگی ہے تو دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا اور جنت عطا فرمائے گا۔ اور اگر نافرمانی گناہ میں اگر زندگی گزری تو چاہے خود سے مرے کوئی یا کوئی مارے، کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری موت بھی، ہمیں بھی
شہادت کی موت عطا فرمائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ۔ ایک لاسٹ پوائنٹ کیا ہے یاد رکھیے، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا نا وہ موت سے ڈرتا ہے، جو لوگ سچا ایمان رکھتے ہیں اللہ پر وہ تو اللہ کی راہ میں شہادت مانگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ میری چاہت ہے، میری تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ تو مومن تو اللہ کی راہ میں مرنا چاہتا ہے، اللہ کے لیے مرنا چاہتا ہے، وہ موت سے بھاگتا اور ڈرتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی مغفرت اور جنت نصیب فرمائے، ہماری زندگی کو بھی اس کی خوشی کا ذریعہ بنائے اور ہماری موت کو بھی اس کی خوشی کا ذریعہ بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔